آپ کے پاس ہر وہ بندہ کیوں آتا ہے جو رجب بٹ کے خلاف؟ نہیں میرے پاس اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. کیسی بات کر رہی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ نے وکلا کو بھی آپس میں لڑوا دیا ہے، آمنے سامنے کروا دیا ہے؟ اس نے اتنی یوتھ خراب کر دی ہے تو ہمارے ایک دو وکیل خراب کر دیے تو کیا ہوگا. کبھی ہم دیکھیں گے کہ فیاض رامے صاحب اور رجب بٹ ساتھ بیٹھے ہوں؟ نہیں کبھی. رجب بٹ کے خلاف لڑنا ہے کسی نے تو فیاض رامے کے پاس جائیں. نہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے. جو رجب بٹ صاحب ہیں وہ ایف آئی اے کے اندر کیک شیک بھی لے کے گئے ہیں. وہ ان کو بین ولاگر کہتے تھے. یہ کہتے تھے میں خوشبو لگا کر آؤں گا. یا اس ہیئرنگ پہ بھی کوئی نئی چیز ڈال دیں گے آپ؟ میں کیوں ڈالوں گا؟ نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اس کیس؟ آگے چارج فریم کرائیں گے. میاں بلال کے ساتھ آپ کا کیا رول ہے؟ دیکھیں وہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر بھی کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ اداروں کا کام ہے. جب مین بندہ آیا ہے آپ نے صرف اٹینڈنس لگوائی اور آپ چلے گئے. میری نظر میں تمام وکلا برابر ہے. جس طرح وکلا نے باتیں کی کہ کراچی والی مار بھول جائے گا، یہ وہ نہیں، تو وہ آپ انہوں کے نے اینڈ سے ہی ٹھیک کر رہے تھے. وہ تو ٹھیک انہوں نے کی. اس سٹیٹمنٹ کو میں آن کرتا ہوں. آپ انہیں بیان بازی سے روکا کیوں نہیں اگر نہیں آپ روکنا ان چیزوں بنتا کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں روکنا بنتا نہیں تھا. ڈاکٹر روبی کو دھمکیاں کیوں دیتی رہی؟ جی، اوئے موٹی تو باز نہیں آ رہی، یہ وہ فلاں. اگر کوئی ہے تو لا کے سنا دینا کدھر ہے. وہ جو فرد جرم کرا لینا، وہ جس نے آپ کو کہا تھا تو نیکسٹ ڈیٹ پہ فریم ہو جائے گی. یہ رکوا لے. آپ اس طرف عائشہ والی سائڈ پہ ہو گئے اور وہ اس سائڈ پہ ہو گیا. یہ کیسے بازی پلٹ؟ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. میاں بلال کیوں نہیں ٹھیک طرح سے وہ عائشہ جٹ کا کیس لے کے چل پا رہے تھے؟ انہیں آپ کے پاس کیوں آنا پڑا؟ یہ تو کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. کلائنٹ کرنا چاہتی ہے صلح، وکیل صاحب نہیں کرنے دیتے. نہیں، یہ بھی ہماری عوام کی رائے ہے. یار وکیل کی وہ خالہ تھوڑی ہے. اگر میں نے فریال کچھ بھی نہیں نہ کیا، یہ ملک سے باہر جا کے دکھا دیا. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیٹ ورک اور میں ہوں فریال وقار. سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اگلی جو ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنے والی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے آپ کو کہنا ہی تھا. اب جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ ایک کافی لمبے عرصے سے ایک جو کنٹروورسی، ایک کورٹ کا کیس، ایک جو ہے وہ سوشل ایشو چل رہا ہے کچھ سیلیبریٹیز کے درمیان، جنہیں ہم سیلیبریٹیز اب کہتے ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، رجب بٹ اور عائشہ جٹ. سلمان حیدر بھی اس میں شامل ہیں جی، لیکن سلمان حیدر کا نام میں کچھ ایسے ڈھیلا سا کر کے اس لیے لیتی ہوں کیونکہ نظر صرف عائشہ جٹ اور رجب بٹ ہی آتے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ اس بار بھی کچھ خاص نہیں ہو سکا. 18 کو پیشی تھی، سب لوگوں کو لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن 18 کو بھی کچھ نہیں ہو سکا. اب آگے اس کیس کا کیا بنے گا؟ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیاض رامے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت ویلکم. جی بہت شکریہ. ایک بار پہلے پوڈ کاسٹ کیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا میڈم، فرد جرم بھی عائد ہوگی، اریسٹ بھی ہوگا، اور آج تک کسی کو اریسٹ نہیں کر سکا، لیکن یہ اب اریسٹ ہوگا. لیکن اس بار بھی کچھ نہیں ہوا. دیکھیں بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ اداروں کا کام ہے اور فرد جرم کی جو بات ہے میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ فرد جرم عائد ہونی ہے. آج ظفریاب چدر صاحب کی کورٹ میں استغاثہ لگا ہوا تھا جس میں تمام ملزمان پیش ہوئے. انہوں نے اپنے مچلکے دیے، بیل باؤنڈ دیے، جس میں سلمان بھی پیش ہوا. پہلے کہا جاتا تھا کہ سلمان کا تو کبھی کوئی آنا ہی نہیں، وہ تو صفحہ مثل سے ہی غائب ہو گیا ہے اور اس کا تو کیس ہی ختم ہو گیا ہے. لیکن لاسٹ 2 ہیئرنگ سے سلمان کو بھی عدالت نے طلب کیا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے اور اس میں اپنے بیل باؤنڈ جو ہیں وہ پیش کیے ہیں آج عدالت میں. انہوں نے اپنی شورٹی جو ہے یعنی کہ وہ سبمٹ کی ہے کہ ہم کہیں بیرون ملک یا کورٹ کی جورسڈکشن سے فرار نہیں ہوں گے وداؤٹ انٹیمیشن یا کوئی ایسا. اور اب یہ ایک ہیئرنگ بھی استغاثے کی میسر نہیں کر سکتے. اگر ایک ہیئرنگ پہ بھی یہ ابسینٹ رہیں گے، ان 5 میں سے کوئی ملزم ایک سنگل ہیئرنگ پہ بھی وداؤٹ اینی ایپلیکیشن اور وداؤٹ اینی ریزن ابسینٹ رہے گا تو اس کے اگینسٹ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایشو ہوں گے. اور اسی بات کی آج عدالت نے ان سے شورٹی لی ہے کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں، آپ شورٹی دیں کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے. اب فرد جرم کی بات کر لیتے ہیں. یہ قانون کی بات ہے. سب سے پہلے جب کوئی ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، آفٹر جب کمپلینٹ ایڈمٹ ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ سب کاپیز سپلائی کی جاتی ہیں کہ آپ کے اگینسٹ یہ کیس ہے، ٹھیک ہے،
یہ ایویڈنس ہیں اور اس کی بیس کے اوپر آپ کے اوپر چارج فریم ہونا ہے. تو وہ آج ان کو کاپیز جو ہے وہ سپلائی کر دی گئی ہیں, انہوں نے اپنی شورٹی دے دی گئی ہے. نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے اس پہ اب چارج فریمنگ آف چارج کے لیے رکھا گیا ہے. آپ عدالت کا آرڈر دیکھ لیں, کوئی میری زبانی بات تو نہیں ہے. مین کین ٹیل اے لائی بٹ ڈاکومنٹ کین ناٹ ٹیل اے لائی. تو جب عدالت کا ایک ریٹن آرڈر موجود ہے تو اسی پہ میں بات کروں گا کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ناکام آپ فار فریمنگ آف چارج, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرد جرم کے لیے ہیں. اچھا رامر صاحب, وہ تو آئے, انہوں نے اٹینڈ بھی کیا, ان کے جو مین وکیل ہیں بیرسٹر علی اشفاق صاحب وہ بھی آئے, اور آپ نے صرف اٹینڈنس لگوائی اور آپ چلے گئے. اب تو اصل اوپوننٹ آیا تھا آپ کا, پہلے تو وہ خود نہیں ہوتے تھے علی اشفاق صاحب, ان کے دوسرے ہوتے تھے سبوڈی ریٹس, تو تب تو آپ کافی ٹائم دیتے تھے عدالت کی ہیئرنگ میں. اب جب مین بندہ آیا ہے, آپ نے صرف اٹینڈنس لگوائی اور آپ چلے گئے. دیکھیں میری نظر میں تمام وکلا برابر ہے, کوئی مین یا بڑا یا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور وکالت میں جب آپ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو دونوں سیم فورم پہ ہوتے ہیں اور دونوں کا سیم سٹیٹس ہے. میاں علی اشفاق بھی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. ان کے کوئی چار ہاتھ نہیں ہیں, چار آنکھیں نہیں ہیں, کوئی دو دماغ نہیں ہے, وہ بھی ایک عام انسان کی طرح انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ, وہ میرے پروفیشن کی خوبصورتی ہے, وہ میرے پروفیشن کی خوبصورتی ہے. وہ بلیک کوٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, اچھا ان کو, وہ میرے لیے قابل احترام ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں لاسٹ 2 ہیئرنگ سے نا فریال کچھ ایسے معاملہ چل رہے ہیں کہ اس میں کچھ انتشاری لوگ آ گئے ہیں جو اپنی دکانداری کے لیے جو ہے وہ معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی سائڈ سے آئے ہیں انتشاری؟ نہیں, ہماری طرف سے کوئی نہیں آیا. دیکھیں ہماری طرف سے سائڈ تو وہ آپ کی ہی لے رہے تھے نا. نہیں, دیکھیں میری طرف سے ہوگا میں اس کو بھی بات کروں گا. ہماری طرف سے کوئی نہیں آیا, دوسری طرف سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھا بندہ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں, جس طرح وکلا نے باتیں کی کہ کراچی والی مار بھول جائے گا, وہ تو انہوں نے ٹھیک کر رہے تھے. وہ تو ٹھیک انہوں نے کی. اس اسٹیٹمنٹ کو میں آن کرتا ہوں. آپ اگر کسی وکیل کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جواب سننا پڑے گا. وہ تو اسٹیٹمنٹ میں وہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے, اور رانا امش کا جو بیان ہے وہ میرا بیان ہے, اس کو میں آن کرتا ہوں, اور اس کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, اس چیز کو میں آن کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ انتشاری لوگ آ گئے, جیسا کہ کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جن کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دھمکیاں لگانا وکلا کو کہ ہم آئیں گے دیکھ لیں گے. تو ڈیفینیٹلی ہم بھی انسان ہیں. وکلا کو دھمکیاں لگی ہیں پرائیویٹ لوگوں کا یہ کہنا, جبکہ میں نے دیکھا کہ جو اصل پارٹی ہے, جو ہمارے اگینسٹ یوٹیوبر ہیں, ان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھا, جیسے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اگر آپ دیکھیں تو رانا معروف ایڈوکیٹ وداؤٹ انٹرویو کیے ہی چلے گئے. ان سے صحافی نے پوچھا کہ سر میڈیا کے اوپر کوئی بات, انہوں نے کہا سر میں کیس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ وکلا کیا میٹر ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہ دیا جائے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو. تو ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے میری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کوئی شخص بھی ہماری ڈھال بنا کر یا کوئی تھرڈ پارٹی اس سے کوئی بینیفٹ نہ لے. دیکھیں ہم اس کے اگینسٹ کیس لڑ رہے ہیں, بھرپور طریقے سے میں لڑوں گا, میں پورا رگڑا لگاؤں گا جتنی میری کیپیسٹی ہے, میں پورا اپنا بیسٹ انٹرسٹ کے ساتھ ریپرزینٹ کر, لیکن عدالت میں بطور وکیل جب وہ لوگ بڑا غصہ کر رہے تھے اور بڑی بیان بازی کر رہے تھے, آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. آپ انہیں بیان بازی سے روکا کیوں نہیں؟ اگر آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. نہیں, روکنا بنتا نہیں تھا. دیکھیں ایک شخص اگر کسی وکیل کو کہے گا کہ وکیل صاحب کیلا کھینچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کہے گا کہ جناب عائشہ وکیل کو فیس نہیں دیتی تو کیا دیتی ہے, تو یہ وکالت کوئی مذاق نہیں ہے. الوکیل اللہ کی صفات میں سے ایک نام ہے. اور جو شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے رانا امش ہمارا بھائی ہے بات کر رہا تھا, اس کے وہ ایک لائر سن ہے, اس کے والد رانا بابر فیروز والا کچہری کے پریزیڈنٹ تھے, اور اس گھر کے 50 وکیل ہیں, اور ان کی اس پروفیشن کے لیے قربانی ہے. تو اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آ رہا تھا کہ یار تم کون ہو, تم ایک اسٹریٹ بوائے ہو, تمہاری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, تمہاری کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, تمہاری کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اللہ نے تمہیں ذرائع وسائل دے دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو یا بلیک کوڈ کی سینکٹیٹی کو ہٹ کرو, پرسنل جا کے باتیں کرو. تو اس چیز پہ ان کا ایک ریئیکشن تھا. انہوں نے یہ کہا تھا, ان کا یہ کہا تھا کہ آپ کراچی کا سانحہ بھول جائیں گے. اس نے وارننگ دی تھی, اس کو میں آن کرتا ہوں. اس بات کو میں آج بھی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں کہ وہ اب بھی کوئی ایسی بات کریں گے تو ہم کراچی کا سانحہ ان کو بھلا دیں گے. یہ کراچی نہیں ہے, یہ لاہور ہے میڈم. اور یہاں پہ ہم میں نے کوئی یہ کالا کوٹ ہائی کورٹ کے سامنے ناچ کے نہیں پہنا. اس طرف سے کچھ وکلا بھی کرتے ہیں باتیں, لیکن وکلا ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم سپیس دیتے ہیں.
اس طرف سے ہوں یا اس طرف سے ہوں، وکیل صاحب کو حق ہے، لیکن اچھا۔ کوئی پرائیویٹ بندہ کرے گا تو یہ کوئی پرائیویٹ بندہ کرے گا، کوئی پرائیویٹ بندہ کرے گا تو ہم اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے۔ اچھا، آپ ابھی کہہ رہے تھے ریئیکشن ہے جو وکلا نے دیا، تو ریئیکشن جو ویڈیوز دوسری پارٹی سے بنتی ہیں وہ بھی تو کسی ریئیکشن میں ہوتی ہیں نا، جیسے فائرنگ کا الزام لگایا گیا، ان کے پاس اٹیک کروایا ہے، یہ کروایا وہ کروایا، سب کچھ سیدھا ہی مطلب، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ریئیکشن میں بول رہے ہوں نا دوسری سائڈ کے لوگ۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے تو وہ جا کے فورم موجود ہے، اپلیکیشن دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے ان کی کوئی محنت سماجت کی یا نہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہماری قریبی ایک شخصیت ہیں، ہماری اینکر ہیں، بڑی فیمس ہیں، آپ کی کلائنٹ ان کو بھی دھمکیاں دیتی رہی ہیں، اور میں ڈاکٹر روبی کی بات کر رہی ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں گئی ہوں اسلام پورہ تھانے اور میں اپلیکیشن دینے گئی ہوں، انہوں نے کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی، اور عائشہ نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ ان دونوں تھانوں میں میری بہت اچھی واقفیت ہے، جاؤ وہاں جا کے میرے خلاف کچھ کروا کے دکھاؤ۔ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ عائشہ کا اگر ایسا میسج ہے جس میں اس نے کہا ہو کہ دونوں تھانوں میں میری بہت اچھی واقفیت ہے تو ڈاکٹر روبی ہماری بہن ہے، آ کے سنا دیں۔ اب آپ چیف لیکن یہ ڈاکٹر روبی کو دھمکیاں کیوں دیتی رہی ہے؟ اوئے موٹی تو باز نہیں آ رہی، یہ وہ فلاں۔ اگر کوئی ہے تو لا کے سنا دینا کدھر ہے، کہاں دھمکیاں دی ہیں، کوئی وائس میسج تو پولیس کو انہوں نے میسج دیا ہوتا تو کوئی ہو جاتا، وہ اپلیکیشن ڈسمس ہو گئی ہے میڈم، وہ اپلیکیشن خارج ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر روبی ہماری بہن ہے اور میں اس اپلیکیشن میں گیا بھی نہیں۔ اچھا، میں اس اپلیکیشن میں کسی جگہ پہ اپیئر نہیں ہوا، صرف عائشہ اکیلی گئی ہے اور انہوں نے دونوں کا موقف سن کے وہ اپلیکیشن اڑا دی ہے۔ اور دیکھیں آپ ڈاکٹر روبی ہماری بہن ہے اور میرا ان کے ساتھ، حالانکہ وہ اپلیکیشن کے باوجود بھی آج بھی میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کسی کا اعلیٰ کار میں یہ کہوں گا کہ نہ بنے، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس نے واقعی ہی ڈاکٹر روبی کو تھریٹ کیا ہے تو میں آنیسٹلی بات ہے میں ڈاکٹر روبی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اسی کیس کی طرف واپس آتے ہیں جو آپ کا مین چل رہا ہے۔ اس کے بعد اب جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی تب تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مین وائل یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک ریکویسٹ یا ایک استدعا کی گئی ہے رجب بٹ والی سائڈ سے کہ اب جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک کوئی ویڈیو، کوئی ٹک ٹاک، کوئی پوڈ کاسٹ، کوئی ایسی بیان بازی سوشل میڈیا یا میڈیا پہ نہ کی جائے۔ یہ کیوں کروایا انہوں نے؟ دیکھیں وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ آگے چارج فریم ہونا ہے، معاملات ہونے ہیں، جزا اس کے لیے وہ آپ لوگوں کو کیوں روکنا چاہ رہے ہیں؟ خود تو رک ہی رہے ہیں، ہاں مطلب ہم بھی نہیں کریں گے تو جج کیسی مزے کی بات ہے، انہوں نے یہ اپلیکیشن دے کر بعد 15 انٹرویوز کر دیے، آج ہمارا تو کوئی انٹرویو نہیں آیا کسی پلیٹ فارم پہ۔ 18/8 کی، لیکن وہ بھی ہوا نہیں ہے نا، 18/8 وہ تو ابھی جج صاحب کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ باؤنڈ ہوں گے نا، ابھی تو انہوں نے صرف اپنے گھر اپلیکیشن سے دی ہے۔ ریفارم لائیں نا، آپ اپنے گھر سے ریفارم لائیں۔ ان کے وکیل صاحب نے اندر اپلیکیشن دی، باہر آ کے 15 منٹ کا انٹرویو دے دیا، جتنے وکلا تھے سب نے باری باری انٹرویو دے دیا، ہماری طرف سے تو کوئی ایک انٹرویو نہیں آیا۔ آج کی ہیئرنگ پہ میں صبح 8 بجے اپیئر ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں فیاض رامے گیا کہ ہاں نہیں۔ یہی تو لوگ حیران ہوئے ہیں کہ فیاض رامے نے آج کیا کیا ہے۔ آپ عدالت کی ہیئرنگ جا کر چیک کریں، میں پورے 8 بجے، عدالت کا ٹائم 8 بجے ہوتا ہے، میں پورے 8 بجے عدالت میں عائشہ جو کمپلیننٹ ہیں ان کے ساتھ اور ان کی بہن پلوشہ کے ساتھ عدالت میں موجود تھا۔ میں نے عدالت کے سامنے اپنی استدعا رکھی، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عدالت کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ 2 گھنٹے بولیں، 164 پڑھ کے سنائیں، آپ زیب داستان سے کوئی بڑی داستان سنائیں، ہونا تو وہ ہے جو پریکٹیکل ہے۔ کہا پتہ کیا جا رہا ہے؟ کیا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کیس لمبا ہو، تاریخ پہ تاریخ ڈلے اور یہ ایسے ہی عدالتوں کے چکر لگتے رہیں۔ میرا تو کام ہی یہ ہے، میں تو ہوں ہی بڑا ظالم، میرا کام ہی یہ ہے کہ میں اسی بات کے پیسے لیتا ہوں، میں عائشہ کا وکیل ہوں، میرا تو کام ہی ان کے اگینسٹ آرڈر کروانا۔ جب بھی فیصلہ آنے لگتا ہے تو آپ کی سائڈ سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، میڈم وہ ختم کروا لیں، کر دیتی ہے وہ بیچارے مجھے سے۔ اتنے بھولے، اتنے معصوم، اتنے جو ہے وہ معصوم، وہ جا کے اس کو ختم کروا لینا۔ ان کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے یا ان کے منہ کے اوپر کسی نے ٹیپ لگائی ہوتی ہے کہ جب کوئی میں اپلیکیشن دیتا ہوں میں بولنے سے روک دیتا ہوں یا میں منہ سے آگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میڈم کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے ان کی، آج تک مجھے کوئی ایک رزلٹ بتا دیں اس کیس میں انہوں نے کیا ہو۔ رزلٹ تو آپ کی سائڈ سے بھی ابھی نہیں آ میں بتا رہا، دیتا رزلٹ تو اس دن آئے گا جس دن فیصلہ ہوگا۔ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں رزلٹ کیا ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ جی، اس کیس میں پولیس نے 4 بندوں کو بے گناہ کیا ہوا تھا،
جن کا پہلے کیس آیا تھا، رجب بٹ، مان ڈوگر، جہانگیر اور جواد، انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہماری طرف سے یہ فارغ ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو ریورس کروا کے پرائیویٹ کمپلینٹ ایڈمٹ کروا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہمیں چاہیے، ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ہیں کہ یہ چاہیے، یہ شورٹی بانڈ جمع کروائیں، یہ اس عدالت کی جورسڈکشن سے بھی باہر نہیں جا سکتے. اور یہ اس بار انہوں نے زیارتیں کرنے جانا تھا، ان کا نام PCL میں ہے، یہ باہر نہیں جا سکے. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سر پولیس کی انویسٹیگیشن بوگس ہے، اور ہمارے پاس میڈیکل کی صورت میں 164 کے بیان کی صورت میں جو میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں وہ میں نے میڈیا پہ ثابت نہیں کیا، ظفر یاب چدر صاحب کی کورٹ میں ثابت کیا، اور ان کا آرڈر اس بات کی چیخ کے گواہی دیتا ہے، اسپیکنگ آن ریٹن آرڈر ان کا بتاتا ہے کہ 161 کا، اور وہ سارے ایویڈنس کی سرٹیفائڈ کاپی کروا کے اپنی جیب سے پیسے لگا کے 5 سیٹ میں نے ان کو بھی پرووائڈ کیے ہیں کہ یہ پڑھیں اور ان کی آنکھیں کھلیں کہ میں نے کیا رزلٹ دیا ہے. اور آج میٹا گلاسز بھی عدالت میں سرنڈر ہو گئی ہیں. جس دن سے میں نے اپلیکیشن دی ہے اس دن کے بعد شہزادے نے میٹا گلاسز نہیں لگائے. ٹھیک ہے، یہ میں نے رزلٹ دیا، اس سے پہلے وہ ہر ویڈیو میں شہزادے کو آپ اتنا نوٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میرا کیس ہے، اس کو میرے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ڈیورنگ دا کورس پروسیڈنگ میں آپ کو بتا دوں کہ اینٹی ریپ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کمپلیننٹ کی خفیہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. اب لوگوں کو قانون کا نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ سیکشن 12 اینٹی ریپ ایکٹ کا پڑھ لیں بھائی. میں جو اپلیکیشن دیتا ہوں وہ تو ابھی جب میٹا کلاسز اب چیک ہوں گی پھر پتہ لگے گا نا، فرانزک ہوگا کہ ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. چلے مانگ لی، لیکن ابھی ثابت نہیں ہوا نا کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے. ثابت بھی ہو جائے گا، سرنڈر ہوگی تو ثابت بھی ہو جائے گا. چلیں اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو کیس جب اب خود بھی تنگ آ گئے ہیں کہ نہیں، یہ فیصلہ آ جائے گا چلتا رہے؟ نہیں، تنگ آنے والی کیا بات ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں اس کو، یہ میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی اس میں دے رہا ہے. وہ جو فرد جرم عائد کرا لینا، وہ جس نے آپ کو کہا تھا تو نیکسٹ ڈیٹ پہ فراہم ہو جائے گی، یہ رکوا لیں، عدالتیں لگانی لگ جائے گی. اچھا رامے صاحب، آپ کا ایک ٹائم تھا، آپ کا رجب بٹ کے ساتھ اچھے معاملات تھے جی، مطلب 6 جنوری ایک ایسا دن کہ میاں بلال اس کو کہہ رہا ہے کہ آئیں ذرا خوشبو لگا کے دس اینڈ دیٹ، اور آپ رجب بٹ کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے خلاف ہو گیا اور آپ جو ہے وہ مطلب آپ اس طرف عائشہ والی سائڈ پہ ہو گئے اور وہ اس سائڈ پہ ہو گیا. یہ کیسے بازی پلٹ گئی؟ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ہم دعا لکھتے ہیں وہ دغا سمجھتے ہیں، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. دیکھیں میڈم، اگر آپ میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں تو میرا ذاتی کسی کے ساتھ نہیں. جب NCCA کا معاملہ ہو رہا تھا نا، اس وقت وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سب کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، اور میں نے ان سب یوٹیوبر کے لیے، سب انفلوئنسر کے لیے آواز اٹھائی. سسٹالوجی ہوں، ڈکی بھائی ہوں، اروب ہوں، اس بات کے ڈکی اور اروب گواہ ہیں. اور ان کی والدہ کا میں میسج آپ کو، اگر انشاءاللہ اس پوڈ کے مجھے اجازت نہیں ہے کسی کی پرائیویٹ چیز، ادروائز میں یہاں پہ چلاتا، آپ اس کو سنتی ہیں کہ ان کے کیا پازیٹیو جیسچر تھے. اور میں آج بھی ڈکی بھائی کے مینیجر سبحان کا وکیل ہوں جن کے ساتھ NCCA میں زیادتی ہوئی. تو یہ بھی اس NCCA کے ایک واقعہ کے وکٹم تھے. ٹھیک ہے. اور بطور وکیل ہم مین ہینڈلنگ کی کسٹوڈیل ٹارچر کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو اس وقت جو کراچی میں ایکٹ ہوا میں نے اس کی مذمت کی، اور آج بھی میرا وہ سٹانس ہے کہ میں عدالت میں آج اس لیے پہلے پیش ہوا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تھرڈ پرسن فائدہ اٹھا کے ان کو پھینٹی لگائے. جس دن پھینٹی لگانی ہوگی میں اعلان کر کے آؤں گا جب کوئی ایسا ایکٹ کریں گے. فیاض رامے ایسا انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایسی وہ بات کریں گے میں بتا کر آؤں گا اعلان، بھئی آپ نے یہ ایکٹ کیا، اب آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. مجھے 10 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، میں نے مقدمات عدالتوں میں جیتے ہیں، کبھی ایسے نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس وقت ان کے ساتھ غلط ہوا، میں نے ان کے ساتھ سٹینڈ لیا، میں نے ان کے لیے آواز بھی اٹھائی. اب چونکہ کلائنٹ کا معاملہ آ گیا، اس کا میں کیس ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو عدالت کی حد تک پوری جنگ ہے، باہر کوئی جنگ نہیں. تو وہ کلائنٹ جو ہے وہ میاں بلال کیوں نہیں ٹھیک طرح سے وہ عائشہ جٹ کا کیس لے کے چل پا رہے تھے؟ انہیں آپ کے پاس کیوں آنا پڑا؟ یہ تو کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. پھر بھی کوئی ایشوز تو ہوتے ہیں. ایز اے وکیل تو آپ نے کچھ نوٹس کیا ہوگا کہ یہ نقطے اس کو نہیں پتہ لگے. دنیا کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں میاں بلال جانتے ہیں یا عائشہ جانتی ہیں کہ انہوں نے اس کو کیوں تبدیل کیا. میرے پاس وہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک سیٹسفیکشن ہے. انہوں نے بھی بڑا اچھا کیس لڑا، میاں صاحب نے بھی. میں نہیں اس بات پہ کوئی بھی بات کرتا. باقی دیکھنے والے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئی ہیں، اور آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے
کہ عائشہ کا کیس کہاں سٹینڈ کر رہا تھا اور اس وقت کہاں ہے. آپ کے پاس ہر وہ بندہ کیوں آتا ہے جو رجب بٹ کے خلاف؟ نہیں میرے پاس اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. کیسی بات کر رہی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. سیالکوٹی بھی آپ کے پاس آیا. دیکھیں وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اگر میرے پاس میں کوئی فیس باللہ تھوڑی کر رہا ہوں, مجھے آئے فیس پے کرے, یہ بھی آئے میں ان کا بھی لڑوں گا. لیکن آپ مشہور ہو گئے ہیں نا کہ رجب بٹ کے خلاف لڑنا ہے کسی نے تو فیاض رامے کے پاس جائیں. نہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے, جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کا پاسا پلٹ دیتا ہے. اور رجب بٹ کے خلاف ہے. نہیں ایسی بات نہیں, کوئی خلاف نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پکی بات ہے. پکی بات ہے. عدالت میں خلاف ہے, عدالت کے اندر پورا خلاف ہے, باہر آ کر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور میاں بلال کے ساتھ آپ کا کیا رول ہے؟ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر ہوئے ہیں, اریسٹ ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بھی آپ ہیں. نہیں دیکھیں وہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ اپنے کسی معاملے کی وجہ سے اریسٹ ہوئے ہیں. پہلے سے ان کے اوپر کوئی FIR موجود تھی اور مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چلو اس وقت مشکل میں ان کے بارے میں کیا بات کروں. تو باقی میرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ بھی ان کی طرف سے ایک میسج ہمارے ایسوسیٹ کو آیا تھا کہ جی آپ نے اس ڈیٹ پہ کسی بندے کو گالیاں نکالی ہیں تو میں اگلی ڈیٹ پہ آؤں گا. تو میں نے ان کے ایک وکیل صاحب ہیں جنید, میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں نے جنید کو ڈیورنگ دا کورٹ ہیئرنگ بھی بتایا تھا کہ بھائی یو آر لائک بردر, آپ دوسری طرف سے آ رہے ہیں, آپ وکیل ہیں, یو آر ریسپیکٹفل فار می. تو اس کا انہوں نے ریگارڈ نہیں کیا. تو پھر میں نے انہیں اسٹریٹ فارورڈ میسج دیا تھا کہ یار ہم امن چاہتے ہیں, آپ ایک آفیسر آف دی کورٹ ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں اگلی ڈیٹ پہ آؤں گا. تو میں نے کہا یار کہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں میرے کسی ایسوسیٹ کو یا میرے کسی جونیئر کو, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ پیش ہو رہا ہے. تو اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ میرے ساتھ بات کریں, میں اس کے آئی ول اسپیک ٹو ہم, میں اس سے بات کروں گا. اس کا کوئی پارٹ ہے تو وہ آپ سے سوری کرے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ اس طرح سے بات کریں. انہوں نے کہا جی میں اگلی ڈیٹ پہ آؤں گا. میں کہا اچھا جناب میں تھوڑا انتظار کروں گا. آپ کی کلائنٹ کے اوپوننٹ جو رجب بٹ صاحب ہیں وہ FIA کے اندر کیک شیک بھی لے کے گئے ہیں میاں بلال کے لیے, بڑی قربتیں ہو گئی ہیں, جب مرضی لڑائی جب مرضی قربتیں. کیا چل رہا ہے وہاں, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں صلح اچھی چیز ہے, کرنی چاہیے, لیکن یہی ایک مینیپولیٹو بیہیویئر ہوتا ہے. کل تک ایک دوسرے کی عزتیں اچھال کے, وہ ان کو بہن ولاگر کہتے تھے, یہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, یہ کہتے تھے میں خوشبو لگا کر آؤں گا. تو پتہ نہیں اب یہ نظریہ ضرورت ہے یا کوئی واقعی ہے, لیکن میں اس میں یہ کہوں گا اچھی چیز ہے کہ ایک اچھی چیز ہے, لے کر جانا چاہیے. اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ نے وکلا کو بھی آپس میں لڑوا دیا ہے, آمنے سامنے کروا دیا ہے؟ اس نے اتنی یوتھ خراب کر دی ہے تو ہمارے ایک دو وکیل خراب کر دیے, تو کیا ہو گیا؟ یوتھ خراب کر رہے ہیں؟ یوتھ کو جس طرح سے وہ خراب کر رہا ہے. کیا خراب کر رہا ہے؟ جو اس کی جم کی ویڈیو ہے وہ آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں. وہ تو کسی کا پرسنل میٹر ہے نا, کسی لڑکی پرسنل کا. میٹر تو اچھا میری بات سنیں, نہیں فریال بات نہ بدلے, نہیں لوگ نہ دیکھا کریں, لوگ نہ دیکھیں. اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تو مجھے نہیں دیکھنا. نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے, وہ ایک پبلک جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ سب کو پبلک کر کے اس کو دعوت دے رہا ہے کہ یار یہ دیکھیں ہماری بہنیں مائیں دیکھیں گے, ان کے لیے میں یہ ایک سیمپل لایا ہوں. کیا سیمپل لایا؟ کیا سیمپل لایا یار؟ اس کا فگر چیک کریں, اس کی ہپ چیک کریں, اس کا آگے پاٹ چیک کریں, پیچھے بٹ چیک کریں, آگے پاٹ پیچھے بٹ. ایسا کہا اس نے؟ میں کہہ رہا ہوں نا ایسا جو انہوں نے دکھایا ہے, جو انہوں نے دکھایا ہے, جو انہوں نے دکھایا ویڈیو میں, آگے پاٹ پیچھے بٹ انہوں نے دکھایا, تو میں وہ بات کر رہا ہوں. آپ ویڈیو دیکھ لیں, آگے پاٹ ہوگا پیچھے بٹ ہوگا. فریال بات یہ ہے کہ دیکھ لیں, پھر وہ جواب دے گا, پھر آپ کہیں گے کہ اس نے جواب دیا ہے مجھے. یہ پرسنل اٹیکس نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں جو حق بات ہے اس پہ چاہے ہماری گردن کاٹ جائے ہم وہ بات کریں گے. یہ کیا وہ کہہ رہا ہے یہ میری بہنیں میری مائیں, تو بہنیں مائیں نہیں دیکھیں گے, نہ دیکھیں نا, یہ فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. کیسے نہیں دیکھیں تو بڑا کچھ بن رہا ہے, بنانے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا کچھ بنا رہے ہیں. موویز میں, ڈراموں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے اتنی ڈگری لی, آپ بھی یہ شروع کر دیں, آپ کیوں نہیں کر دیتی؟ کیا میرا کام نہیں ہے نا, میں نے اپنے حساب سے کام کرنا ہے. لوگ آگے دیکھیں کہ انہوں نے پوڈ کاسٹ میرا سننا ہے یا نہیں سننا. ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. وی آر مسلم, ہمیں یہ چیزیں زیب. تو پھر آپ نے اس کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دینی تھی کہ اس نے ایسا کانٹینٹ اپنی یوٹیوب پہ لگایا ہے.
مجھے صرف یہی کام ہے کہ میں اس کو ڈسکس کرتا رہوں. جب پاکستان کے علماء اکرام کو، پاکستان کی پی ٹی آئی کو، پاکستان کے آپ سے یہی کہنا چاہ پی ٹی آئی کو، پی ٹی اے کو نہیں ہے، ایف آئی اے کو نہیں ہے، تو سب کا ٹھیکہ ہم نہیں لیا ہوا ہے. ہم نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے، ہم پورا کریں. وہی جانے نا جو ہم تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں نے تو اپنے گھر والوں کو کہا خبردار میرے گھر کی کسی خاتون نے لگایا میں ٹی وی توڑ دوں گا. ہم تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے بچے آس پاس، میرے گھر کا کوئی بچہ نہیں دیکھتا. میں نے اپنے گھر کی حد تک ریفارمز لایا اس ویڈیو کے بعد. میں نے کہا خبردار میرے کسی گھر کی عورت نے دیکھا میں ٹی وی توڑ دوں گا. میرے گھر کی عورتیں نہیں دیکھتی، میں اپنے گھر کی حد تک لایا ہوں. باقی تو پاکستان کے علماء کرام کا مسئلہ ہے، وہ اس کو دیکھیں کہ وہ شرعی طور پر ہے یا نہیں ہے. وہ یوتھ کو یہ سکھا رہا ہے کہ جناب آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ ڈانس کروائیں، مجرے کروائیں، ولاگنگ کریں، پیسہ کمائیں، دیٹس اٹ. وہ یوتھ کو یہ سکھا رہا ہے. تو اتنی یوتھ اس نے خراب کر دی ہے، تو ہمارا ایک آدھا وکیل خراب کر دیا تو کیا ہو گیا؟ لڑوا دیا آپس میں. نہیں، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. ابھی اس پروفیشن میں سمجھدار لوگ موجود ہیں. جب تک میرے جیسے لوگ موجود ہیں انتشار کی گنجائش نہیں ہے. میں ان کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اگر کیا ہم آئندہ کبھی دیکھیں گے، ابھی آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ وقت بدل جاتا ہے، کبھی ہم دیکھیں گے کہ فیاض رامے صاحب اور رجب بٹ ساتھ بیٹھے ہوں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں میرا کوئی پرسنل ایشو ہی نہیں ہے، تو کیس ختم ہونے کے بعد آپ کو کہیں بیٹھنا پڑے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، کوئی نہیں، میرا ان سے مزاج نہیں نا ملتا. آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں. میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے ملتا ہوں جن کے ساتھ میرا دل ملتا ہے، جن کے ساتھ میرا ذہن ملتا ہے. جس کے ساتھ میرا ذہن نہیں ملتا وہ ایک اسٹریٹ بوائے ہے. اس کے جس طرح کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب کرے. میرا اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، نہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. جب دوستی بھی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، پھر بیٹھنا کیوں ہے؟ اب نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اس کیس؟ آگے چارج فریم کرائیں گے، ایویڈنس دیں گے، معاملے کو جزا سزا کی طرف لے کر جائیں گے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے. کس طرف زیادہ اگر آپ کی طرف ہو جاتی ہے، اگر وہ چھٹ جاتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، وہ تو عدالت کا کام ہے نا. دیکھیں وکیل کا کام تو ہوتا ہے عدالت کے سامنے اپنا کیس پٹ کرنا. یا اس ہیئرنگ پہ بھی کوئی نئی چیز ڈال دیں گے آپ؟ میں کیوں ڈالوں گا؟ دیکھیں اب انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں، حرکت ایسی کی، تو میں نے نئی کوئی اپلیکیشن دی. جب وہ کریں گے تو میں ضرور دوں گا. مطلب چلتا ہی رہے گا. نہیں، وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، مجھے کیا ضرورت ہے. دیکھیں میں نے ایک اپلیکیشن دی کہ وہ میٹا گلاسز کیوں لگا کر آئے. دیکھیں قانون کا پتہ نہیں ہے لوگوں. سیکشن 12 اینٹی ریپ ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ آپ ریپ کیسز کی پروسیڈنگ ریکارڈ نہیں کر سکتے، نہ وہاں پہ ایسے گیجٹس لے کر جا سکتے ہیں جس سے یہ خدشہ ہو. ٹھیک ہے، تو میں نے اس حوالے سے ایک اپلیکیشن دی. دیکھیں اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس طرح سے تو کوئی جناب کل کو لوڈو کھیلتا ہوا کورٹ میں آ جائے گا، ٹینس بال پکڑتے ہوا آ جائے گا، آ کے ٹینس کھیلنی شروع کر دے گا جج کے ساتھ. کہا سر میں تو بس گراؤنڈ سے آیا تھا ریکٹ لینے. ایسا کیسے ہوگا جج صاحب؟ بڑا عدالت کا کوئی ادب و احترام ہوتا ہے. یہ عدالت کا ایک اس طرح سے کوئی نکر پہن کے آ جائے گا کہ سر میں ہاکی گراؤنڈ سے آیا ہوں، ابھی ہاکی پکڑ کے آ جائے گا. تو ان کو ہم نہیں ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ریپ کیسز میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی ڈیوائسز، ایسے گیجٹس نہیں لے کے آ سکتے جس کے ذریعے سے، اور عدالت میں آپ وکلا کی اس طرح کی. اب وہ گلاسز جس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، میڈم مجھے تو نہیں پتا اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. میں نے ایک گیجٹ دیکھا، میں نے اس کے اوپر بات کر اور وہ بھی کمپلینر کی طرف سے اپلیکیشن ہے. ہاں ابھی انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے کوئی بات نہیں کی تو ہم نے بھی ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. حالانکہ میرے پاس 3-4 آپشن تھے جس کے اوپر میں NCCA جا سکتا تھا، لیکن میں نے انہیں. کیا آپشنز تھے؟ خیر چھوڑیں، اب وقت گزر گیا. آپ کے پاس اور بھی آپشنز آتے رہتے ہیں، صلح کے بھی، پیسوں کے بھی. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی اب برف پگھل رہی ہے، صلح ہو جائے، ایسی بھی کوشش ہے آپ کی کلائنٹ کی یا آپ کی؟ کلائنٹ اگر کر لے، دیکھیں میں پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہاں کلائنٹ کرنا چاہتی ہے صلح، وکیل صاحب نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ہماری عوام کی رائے ہے. یار وکیل کی وہ خالہ تھوڑی ہے، کیا بات کرتے ہیں. وکیل کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں وکیل بیچارہ تو اپنا ایک وکالت کر رہا ہے، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. اس نے ایک مردہ کیس، ایک ڈیڈ کیس لیا، اس کو پروف کیا، عدالت میں اپنا کیس فائٹ کر رہا ہے، عدالت میں محنت کر رہا ہے. وہ اگر صلح کر لیتی ہے تو کر لے، مجھے اس میں کیا ہے. میں اس میں پازیٹیو رول پلے کروں گا. آپ کے پلیٹ فارم سے بتا کے جا رہا ہوں، اگر کمپلیننٹ ایگری ہوتی ہے صلح کرنے سے تو میں شیطان نہیں ہوں. میں اس میں پازیٹیو رول پلے کروں گا، اور میں اس میں یہ نہیں کہ میرا کوئی نیگیٹو رول نہیں ہوگا. میں میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں کرنا چاہتی وہ آج کیس واپس لے لیں. میں نے تو پہلے ایسے معاملے میں وکیل جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ کلائنٹ کی انسٹرکشن پہ چل رہا ہوتا ہے. میرا کوئی ذاتی تو کوئی اپلیکیشن ہے نہیں، یہ تو میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں. اب وہ عدالت میں کوئی جواب دے نہیں پاتے، باہر آ کہتے ہیں وکیل پرسنل ہو گیا. یار وکیل اگر عدالت میں درخواست دے رہا ہے وہ تو اس کا کام ہے. بتائیں وکیل نے عدالت میں آپ کو کہا ہوگا کان پکڑ دو، چلو باہر نکل جاؤ عدالت سے،
کوئی ایسی غیر اخلاقی آپ سے کوئی بات کی ہو پھر پرسنل آپ خود کہتے ہیں وکیل صاحب تو عدالت کے اندر کچھ بولتے نہیں ہیں, صرف ایف آئی آر پڑھتے ہیں. ہاں جی, تو میرا کام ایف آئی آر پڑھنا ہے, جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہی پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے, آج آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں ایک, جی کورٹ روم کی نا باتیں ہم آؤٹ نہیں کر سکتے. جی ود دی پیسج آف ٹائم جب انسان کو شعور آتا ہے نا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہوں اب عدالتوں میں رہ کے نا فریال ہمارا ایکسپیرینس ایسا ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس میں کیا ہونا ہے, کیا لیگل گراؤنڈ ہے. ہم کتنا بھی بول رہے ہیں, عدالت نے جو لا پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہی ڈیسیژن دینا ہے. بالکل. تو ہم بات اتنی کرتے ہیں جتنی بات میں وزن ہو اور ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے. یہ بات درست ہے ان کی, لیکن میں کم بولتا ہوں, اتنا بھی نہیں. لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے, وہ میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے, 2-4 باتیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے سپیریئر کورٹس میں دیکھا ہے. تو دوسری طرف سے جو وکیل صاحب ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا ہوا کہ انہوں نے جناب 164 کا بیان بچوں کی طرح میڈیکل پڑھنا شروع کر دیا, میڈیکل ہسٹری پڑھنا شروع کر دیا, آگے پڑھتے گھنٹہ لگا دیا. اگر یہ بات غلطی نکلی نا تو آج ہی کیس چھوڑ دوں گا. اچھا. اور میرا چیلنج ہے, اگر آپ کے اندر آپ دلیر ہیں نا اور آپ حلالی ہیں تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, بتانا آ کے کہ یہ رام صحیح بات کر کے گیا ہے. کیا بات ہے. اچھا, انہوں نے جناب گھنٹہ ڈیڑھ جناب بات کی, اور جج صاحب نے کہا خدا کا خوف کریں, کوئی کام کی بات بھی آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا وکیل صاحب میں 10 گھنٹے بیٹھا ہوں, سارے کیس چھوڑ دیتا ہوں, آپ کی 10 گھنٹے تقریر سنتا ہوں, کوئی مدعے کی بات ہے تو بتائیں. اتنی انسلٹ ان کی ہوئی. پھر اس کے بعد جج صاحب نے ایک شعر پڑھا, رفاقت علی گوندل صاحب ایڈیشنل سیشن جج, کورٹ روم کی بات الاؤ نہیں ہوتی. بتا کے جا رہا ہوں, ان کو بڑا شوق ہے جی وکیل صاحب کچھ بولتے نہیں, اس لیے نہیں بولتے, مجھے کورٹ کے ڈیکورم کا. انہوں نے کہا وکیل صاحب جب زیب داستان ہی داستان سے بڑی ہوگی تو داستان کہیں گم ہو جائے گی. آپ کی داستان گم ہوگی, داستان بتائیں کیا ہے, یہ میں نے پڑھ لیا ہے, ادھر ادھر کی نہ ماریں. صحیح, ٹھیک ہے. انہوں نے فیسیں لی ہوتی ہیں, انہوں نے معاملات کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. میرا فیسیں تو آپ نے بھی لی ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ارریلیونٹ چیزوں پر جا کے ڈسکس کروں, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں نے ایف آئی آر پڑھ کے 8 مہینے گزار دی. اگر تھوڑا بولا ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اور دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ہیئرنگ پہ کیا ہوتا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا. اگر میں نے فریال کچھ بھی نہیں نہ کیا, یہ ملک سے باہر جا کے دکھا دیں, یہ لاہور سے باہر جا کے دکھا دیں. دیکھ لیں آپ سیدھی دھمکیاں دیتے ہیں. دیکھیں دھمکیاں ذاتی باتیں کرتے ہیں. میں کورٹ کا آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں, میں کورٹ کا آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں, میں کورٹ کا آرڈر پڑھ کے, کورٹ از اے کورٹ, کورٹ از اے کورٹ, کورٹ از اے کورٹ, میں کورٹ کا آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں, میں کورٹ کے آرڈر کی تشریح کر رہا ہوں. اگر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ مجھے ایک پیشی مس کر کے دکھا دیں, سلمان کو اگلی پیشی پہ نہ لائیں, کسی ایک کو مس کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, صحیح کہہ. میڈم عدالتوں میں نے پروو کر دیا ہے, یہ ایک ہیئرنگ بھی مس نہیں کر سکتے. 376 کا مطلب ہوتا ہے کیا, امپریزنمنٹ فار لائف, ڈیتھ امپریزنمنٹ, کیا سزائے موت کے خلاف استغاثہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر یاب چدر صاحب پتہ کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ پہلے سول جج بھرتی ہوئے, پھر سینئر سول جج بنے, پھر ایڈیشنل سیشن جج بنے, پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, اب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں. پچھلے 40 سال سے اس شعبے سے منسلک ہیں ایز اے جوڈیشل آفیسر. اس شخص نے یہ استغاثہ ایڈمٹ کیا ہے تو کیا زیب داستان کہانیاں سن کے کر لی ہے؟ ٹھیک ہے, 4 مہینے مجھے اسے کنونس کرنے میں لگے, وکیل صاحب کوئی اور ایویڈنس, کوئی اور ایویڈنس, کوئی اور ایویڈنس, سر یہ بھی ہے, سر یہ بھی ہے, یہ تو کچھ نہیں اور لائیں, سر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, کوئی اور, سر یہ بھی ہے. یعنی کہ آپ نے کروا دیا جو میں کون ہوتا ہوں جی, میں کون ہوتا ہوں جی کروانے والا عدالت ہے, کرنے والی اللہ کی ذات ہے. دیکھتے ہیں اب کیا فیصلہ آتا ہے. بہت شکریہ رامے صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اپنے ویور سے بھی کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے, اور اب ویٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں کیا فیصلہ آتا ہے اور کس کو سزا ملتی ہے اور کون جو ہے وہ اس میں باعزت بری ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.